یہ پہلا سوال ایک اطلاقی مسئلے میں ہے کہ آج کل آپ کے علم میں ہے لوگ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں، اس سے سبسکرائبر بنتے ہیں، اس سے جتنے ویوز ہوتے ہیں اس سے آمدن ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یوٹیوب جو ہے وہ درمیان میں اشتہارات دکھاتا ہے، بسا اوقات وہ اشتہارات جو ہماری اخلاقیات ہیں اس سے ہٹ کے بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس طرح کی کمائی جائز ہے؟ میں چاہتا ہوں اصولی طور پہ آپ بتائیں۔ اور بھی کئی پہلوؤں سے سوال آتا ہے کہ جو تعاون علی الاسم کا اصول ہے کہ کسی بد اخلاقی یا برائی میں انڈائریکٹلی آپ معاون بن رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات میں کمائی کا کیا معاملہ ہوگا؟ اصول میں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کسی برائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس میں آپ بھی اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں تو آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ یوٹیوب پر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو کیا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ نہ بھی چاہیں تو تب بھی کچھ اشتہارات اس پر ڈال دیے جائیں گے؟ یعنی وہ مجبوری ہے، یا آپ جب تک اجازت نہ دیں اس وقت تک اشتہارات نہیں آتے؟ میں اس سے واقف نہیں ہوں، اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں میرا خیال ہے، لیکن عام طور پہ یوٹیوب جب آپ کو ویڈیو ڈالتے ہیں تو وہ اشتہارات خود سے طے کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں، یعنی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم طے کریں کہ کون سا اشتہار ڈالنا ہے۔ اس میں تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے ایک نیکی اور خیر کا کام کیا، آپ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچانے والوں نے اس میں اشتہارات ڈال دیے۔ یہ صورتحال تو ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بھی ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں دعا کرائی گئی، جی، اور اس دعا سے پہلے اور بعد بھی بعض ایسے اشتہارات چلا دیے گئے کہ جس پر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اس موقع کے لحاظ سے بہت ہی نامناسب تھے۔ تو یہ صورتحال اس دنیا میں کہیں بھی پیش آ سکتی ہے، البتہ اگر آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اس میں توجہ دلا سکیں، آپ کی بات سنی جائے گی، یا آپ اس میں اپنی کسی ویڈیو کے بارے میں یا اپنی کسی گفتگو کے بارے میں پابندی لگا سکتے ہیں، تو ضرور اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اشاعت فاحشہ یا کسی غلط چیز کی اشاعت یہ آپ کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو ایک بڑا جرم قرار دیا ہے کہ آپ غلط چیزوں کی ترغیب دیں۔ اب وہ کس حد تک غلط ہے، میرے نزدیک کتنی غلط ہے، آپ کے نزدیک کتنی غلط ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہم ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز فی الواقع ایسی ہے کہ جو لوگوں کے اخلاق کو خراب کرنے والی ہے، ان کی سیرت و کردار کو برباد کرنے والی ہے، تو اگر وہ اشاعت پذیر ہوگی تو اس کی ذمہ داری سے تو آپ نہیں بچ سکتے۔ اچھا صاحب، اس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، مثلا میں یہ دیکھوں کہ میں نے اخبار اگر بیچنا ہے تو اب اخبار میں تو ظاہری بات ہے مجھے اشتہار بھی دینے ہیں، اس میں خواتین کی زیب و زینت زیور کے ساتھ تصاویر بھی لگیں گی، تو اگر میں یہ اہتمام کروں گا تو میرا تو اخبار نہیں بکے گا، ہر طرح کا اشتہار دینا ہی دینا ہے میں نے، اور پھر اشتہار وہ کمپنیاں بناتی ہیں میرے اوپر، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری کتنی ذمہ داری ہوگی اس معاملے میں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اشتہارات جب آپ لیتے ہیں اپنے اخبار کے لیے یا اپنے ٹیلی ویژن کے لیے یا اپنے چینل کے لیے، تو اس میں تو آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ چینل نہیں چلے گا، جی، اخبار نہیں چلے گا، جی، یہی ہوتا ہے نا اس جی، میں۔ جی، اس میں اگر آپ کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں تو خود اندازہ کر لیجئے، لیکن غلطی آپ کی اس طرح کی کسی ضرورت کے تحت درست نہیں ہو جاتی، غلطی اپنی جگہ غلط ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کو اشتہار بھیجتا ہے کہ حضرات ہمارے ساتھ چوری میں شریک ہونے والے لوگ اپنے نام لکھوائیں، تو آپ شائع کر دیں گے اسے؟ نہیں، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ بعض چیزوں کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے، ورنہ اگر اس طرح کا کوئی اشتہار آپ کو موصول ہو، یا مثلا کسی ٹیلی ویژن چینل کو موصول ہو، کوئی آدمی یہ اشتہار دے کہ ہمارے پاس کام کروانے کے لیے آئیے، الحمدللہ ہم رشوت لے کے بہت اچھے کام کر دیتے ہیں، شائع کر دیں گے اس کو؟ نہیں، تو یہ صرف اس کا اختلاف صرف یہ ہوتا ہے کون سی چیز قابل اعتراض ہے۔ تو ہمارے ہاں خواتین کے بارے میں اسی جو ماڈل بعض خواتین یا مرد ہوتے ہیں ان سے متعلق کچھ متشددانہ رویے بھی ہیں، کچھ حقیقت پر مبنی رویے بھی ہیں۔ تو اس میں جب آپ ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، اس میں آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ اس سے تو میرا کاروبار نہیں چلتا۔ اچھا نہیں چلتا تو پھر اضطرار ہے، مجبوری ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اس میں ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اچھا صاحب، اسی میں آخری پہلو یہ کہ آج کل ہم دیکھیں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ایک ایک کمپنی کے دسیوں بزنسز ہیں، میں اگر اس کے ایک بزنس میں خدمات انجام دے رہا ہوں اور میرا کام ٹیکنیکل نوعیت کا ہے تو اس کا مارکیٹ کے اندر کیا کارکردگی ہے، نتیجہ کیا ہے، کیا اس سے بھی میرا سروکار ہوگا یا میں تو اپنی پیچھے بیٹھ کے خدمت دے رہا ہوں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو کسی کمپنی کو کس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے، یعنی وہ اشاعت فاحشہ کے لیے قائم کی گئی ہے، وہ چوری کے گر سکھانے کے لیے قائم کی گئی ہے، اصلاً کیا کام ہے؟
اب جب آپ نے اس میں شرکت کی ہے تو آپ ایک صحیح کام کر رہے ہیں، کمپنی ایک صحیح کام کے لیے قائم کی گئی، اس میں کوئی غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی، یعنی اس کی ذمہ داری میں آپ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ آپ سے کوئی غلط کام کرایا جائے تو اس میں آپ کو وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی غلطی کی نوعیت کیا ہے؟ وہ مکروہات کی نوعیت کی ہے، وہ حرمتوں کی نوعیت کی ہے۔ اب ایک کمپنی آپ کو ذمہ داری دے کہ جائیں فلاں آدمی کو قتل کرائیں، تو آپ یہ کام تو نہیں کریں گے نا، تو اسی اصول پر ہر چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے۔